اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي قمصة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا؟ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی، کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی. اور محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے، وہ دیکھو انبیاء کے رہنما وہ پیشوا آئے. سبحان اللہ. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے، اور بندھی صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. سبحان بندھی اللہ. صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ایسے ہیں. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ایسے ہیں، بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز با وفا آئے. سبحان اللہ. بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز با وفا آئے. اور اڑالا خاک کوچے کی لگا دے میری آنکھوں میں، مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے باد صبا آئے. اور خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سیدے، ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے. ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے. اور سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آصف، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. شہنشین پہ تشریف فرما، صدر اجلاس، لائق صد قدر و منزلت، عمدۃ الحکمت، حضرت العلامہ مولانا الشاہ سید نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ، میلاد کمیٹی سالم چوک کے جمیع ارکان، بالخصوص سینئر رکن احمد بن سالم صاحب حفظہ اللہ، شہنشین پہ تشریف فرما قابل صد احترام علماء ربانی، برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں.
اور ایسے بھی لگ رہا ہے کہ آپ نہیں تھکے ہیں. تو اب آپ ثابت کیجئے کہ آپ تھکے ہیں کہ نہیں. آوازیں ضرور تھک گئی ہیں لیکن آپ کا جذبہ نہیں تھکا. اور یہ جذبہ ہی ہے جو آپ کو رات کے 3 بجے کم و بیش یہاں بٹھا کر رکھا ہے، اور آپ اپنے آقا سے اپنی اٹوٹ وابستگی کا ثبوت دینے کے لیے اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے سالم چوک کے 41ویں سالانہ جلسہ میلاد مصطفیٰ میں تشریف فرما ہے. میں آپ کے جذبے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں انتظامی کمیٹی والے ہیں اور یہ تیرے نبی کی خاطر کئی گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھے تیرے نبی کا ذکر جمیل سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین آمین. اور جتنے آئے ہیں، آ کر گئے ہیں، بیٹھے ہیں، اختتام تک بیٹھیں گے، ان کے اقربا کی، ان کے رشتہ داروں پر، سب پر میرے نبی کا فضل و کرم فرما پروردگار. حضور پاک کی نالین کا ان سب کو صدقہ عطا فرما. آمین آمین. بہت سارے عنوانات پر خطابات ہو چکے ہیں اور یہ رات کا ایک ایسا حصہ ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج نیند کا غلبہ نہیں ہوگا، عشق رسول کا غلبہ ہوگا. سبحان اللہ. بولیے عشق رسول کا غلبہ ہوگا. 41 سال سے استقامت کے ساتھ یہ جمیٹی والے جلسہ کر رہے ہیں. 41 ایئرس. کتنے؟ 41 ایئرس. اور آج حسن اتفاق ہے کہ میری بھی سالگرہ ہے اور انگریزی کے اعتبار سے میں 48 سال کا ہو گیا ہوں الحمدللہ. 48 ایئرس کا، یعنی میں 7 سال کا تھا جب سے یہ جلسہ چل رہا. اور اللہ سے دعا ہے کہ صبح قیامت تک چلتا رہے. ہم آئے ہیں، ہماری نسلیں آتے رہیں اور سالم چوک کے خطے پر صبح قیامت تک رسول کی مجلسیں برپا اور منعقد ہوتی رہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے اور کرم بالا کرم. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں ایک بہت بڑی سعادت لکھ دی ہے. جیسے آپ نے مجھ سے پیشرو جوان سال عالم دین مولانا سید انوار اللہ قادری صاحب کا خطاب سماعت فرمایا کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے. کون سا؟ بولیے. 1500 سالہ جشن ولادت. تو آج میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس عنوان پر گفتگو کروں. جب لفظ 1500 میری سماعتوں سے ٹکرایا تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی کو موضوع بنایا جائے اور یہ بات کی جائے کہ 1500 سال پہلے کیا تھا. میرے اور تمہارے نبی کی آمد اور ولادت مبارکہ سے یعنی میلاد سے 1500 سال پہلے کیا تھا اور 1500 سال کے بعد کیا تھا. 2 عنوانات پر گفتگو ہوگی. ایک 1500 سال پہلے، آپ ساتھ دیں گے تو بات کروں گا. آج 50-50 کا ہے. ادھر سے بولنگ ہوتی رہے گی تو ادھر سے بیٹنگ ہوتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی اپنی جوانی کا ثبوت دیں گے، آپ بھی اپنے عشق رسول کا ثبوت دیں گے، میں بھی اپنی غلامی کا ثبوت دیتا رہوں گا. کیونکہ یہ حیدرآباد کا وہ منفرد جلسہ ہے جہاں کا مجمع تھکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے. 1500 سال پہلے، 1500 سال سے کم و بیش 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ آؤ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، آؤ اللہ کے لیے مرتے ہیں. تو موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا، وہ موسیٰ جن کے لیے اللہ نے آسمانوں سے نعمتوں کو اتارا، وہ بنی اسرائیل جن کے ناز و نخرے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کی خاطر اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی خاطر برداشت کی. کبھی من و سلوہ مانگا عطا کیا، کبھی پکایا ہوا کھانا مانگا عطا کیا، کبھی کہا بور ہو گئے گوشت کھاتے کھاتے پیاز دے دے عطا کی، کبھی کہا دال دے دے عطا کی، کبھی کہا لہسن دے دے عطا کیا. جو مانگا عطا کیا. اس قوم کو، اس امت کو اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اپنے نبی کا کتنا فرما بردار
ہونا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ نے کہا آؤ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، جان دیتے ہیں۔ موسیٰ کی امت نے کہا کہ اے موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہمیں کیا تعلق، ہم نہیں لڑنے والے۔ توجہ ہے آپ، بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے۔ موسیٰ کے جانے کے کم و بیش 1000 چند سال گزرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام 313 نہتے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو بالا نہیں، بالا ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو سواری نہیں، سواری ہے تو زرہ نہیں، اور تیار بھی نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اگر اب ہم دشمن سے جنگ کریں گے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہم کو نصرت عطا کرے گا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ معرکہ، یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں۔ میرے نبی حالت سجدہ میں ہیں، سجدے میں اللہ کی حمد بیان کر کر کہتے اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم صرف 313 ہیں، بہت قلیل ہیں، دشمن کثیر ہے، لشکر جرار ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اے میرے رب سن، یہ انداز نبوت دیکھو، یہ میرے آقا کا انداز اور شان رسالت دیکھو۔ حضور نے اللہ سے کہا اے اللہ اگر یہ نہیں جیتیں گے، ان کو فتح نہ ملے گی، تو اے پروردگار آج کے بعد روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اندازہ کرو مسلمانوں، اندازہ کرو، کیا کرو؟ خلیل ہو، کم ہو، ڈرو نہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اتریں گے فرشتے تمہاری مدد کے لیے، غزہ میں بھی اتریں گے، فلسطین میں بھی اتریں گے، ہندوستان میں بھی اتریں گے، یمن میں بھی اتریں گے، لیکن کب؟ وہ صحابہ کا ایمان پیدا کرو جو بدر کے صحابہ کا تھا۔ حضور نے کہا کیا کیا جائے؟ انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ جو مدینے کے رہنے والے تھے، کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی امت نہیں، ہم حبیب اللہ کی امت ہے، ہم کلیم اللہ کی امت نہیں، ہم سید الاولین والآخرین کی امت ہے۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی امت کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لڑے، آپ کا لب لڑے۔ یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ضرورت پڑے گی آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے جانے قربان کریں گے، دائیں سے جان قربان کریں گے، بائیں سے قربان کریں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ فرما دیں تو سمندر میں چھلانگ لگا کر آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو وہ 1500 سال پہلے کے حالات تھے، یہ میرے آقا کی آمد کے بعد کیسا مزاج بدل گیا۔ ذرا سوچو، قربان جاؤ کہ کیسی تربیت کی ہے مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کہ سب کچھ قربان کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے دوستو۔ کوئی دولت دیتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی وقت دیتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ دولت لے لیجئے، آپ پیسہ لے لیجئے، آپ ایڈ لے لیجئے، فائنینشل اسسٹنس لے لیجئے، مانیٹری لے لیجئے، جو چاہے لے لیجئے، لیکن جان قربان اس پر کی جاتی ہے جس سے جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے سبحان۔ جان قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں، سنے نہیں آیا میرے نہیں ہے۔ جان قربان وہی کرتا ہے جس کو اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب کی جان عزیز ہوتی ہے، اور جان وہی قربان کرتا ہے جو اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یاد رکھو رسول اللہ پر سب کچھ قربان وہی کر سکتا ہے جو مومن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے؟ اور اگر میں کہوں آپ مومن ہیں تو آپ اپنے آپ کی طرف دیکھیں گے، اگر میں کہوں کہ میں مومن ہوں تو میں اپنے آپ کی طرف دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے
وہ مخالف جماعت جو میلاد کے منکر ہے، رسول اللہ کی عظمتوں کو گھٹانے پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو احسان فراموش ہیں، جن کو آقا علیہ السلام کے احسانات یاد نہیں ہیں، وہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ تم نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ تم مومن ہو؟ میں نماز پڑھنے والا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نمازی ہوں، روزہ رکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، حج کو جانے والا آ کر اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتا؟ حاج لگاتا نہیں لگاتا، یعنی میں نے حج کیا ہے، میں حاجی ہوں۔ زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن مجھے بتائیے کیا کوئی سینہ ٹھوک کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں؟ بولیے، تمام نافرمانیوں کو یاد رکھیے، تمام گناہوں کو یاد رکھیے، وہ گناہ یاد رکھیے جو چھپ چھپا کر کیے ہیں، وہ گناہ یاد رکھیے جو کمروں کے اندر ہوئے ہیں، وہ گناہ یاد کیے جو والدین سے چھپ کر کیے ہیں، وہ معصیت یاد کیجیے، وہ ساری نافرمانیوں کو نگاہوں کے سامنے رکھیے، وہ کبھی کبھی نمازوں کا چھوڑنا بھی یاد رکھیے، اور وہ کبھی کبھی روزوں کا ترک کرنا بھی یاد رکھیے۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی صدائیں جب بلند ہوتی ہے تو چبوتروں پہ بیٹھے رہنا، ٹھٹی ٹھاٹا کرتے رہنا یاد رکھیے، مصلیوں کا نماز پڑھ کر مسجد سے نکل جانا بھی یاد رکھیے، اور صبح لحاظ پہ جب سردی ستاتی ہے، مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تب چادر کا اوڑھ کر سو جانا بھی یاد رکھیے، اور اس کے بعد کہیے میں مومن ہوں۔ ہے کوئی اتنے مجمع میں؟ ہے کوئی جو یہ دعویٰ کر دے؟ سناٹا ہے، نہیں کر سکتے۔ لیکن میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے مومن کا سرٹیفکیٹ صرف نمازی کو نہیں دیا، بنیاد صرف، میں نماز نہیں صرف کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے میرے جملوں پہ، کیونکہ علماء کی مجلس ہے یہ اجلاس سے شہزادے غوث اعظم نے سب سے پہلے جلسے میں خطاب فرمایا تھا، یہ علماء کی محفل ہے، میں صرف نمازی، کیا کہہ رہا ہوں؟ مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے صرف نمازی کو نہیں دیا، صرف حج کرنے والے کو نہیں دیا، صرف روزہ رکھنے والے کو، بولیے نہیں، صرف زکوٰۃ دینے والے کو نہیں دیا، اس لیے کہ نماز تو رسول اللہ کے پیچھے منافق بھی پڑھتے تھے، روزہ تو رسول اللہ کے ساتھ منافق بھی رکھتے تھے، جہاد کے لیے منافقین بھی گئے تھے، احد کا معرکہ ہے، عبداللہ ابن ابی 600 منافقین کو لے کر رسول اللہ کو چھوڑ کر چلا گیا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، منافق تھا، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے، منافق تھا، رسول اللہ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا، منافق تھا، تاکہ نہیں بولیے تاکہ نہیں بولیے، تو رسول اللہ نے یہ وہی فرمایا کہ مومن وہ جو صرف نماز پڑھے، مومن وہ جو صرف روزہ رکھے، مومن وہ جو صرف جہاد کرے، مومن وہ جو صرف حج کرے، مومن وہ جو صرف زکوٰۃ دے، مومن وہ جو صرف صالح اعمال کرے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ خبردار مسلمانوں، اور اپنے مقدر پر ناز کرنا، رشک کرنا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ بولو تم کرتے ہو رسول اللہ سے ماں باپ سے زیادہ محبت؟ بولو یار، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں رہنا ہے تو کوہرام مچا دو، لگاؤ نعرہ رسالت کا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے تو نعرے لگیں گے، اللہ سلامت رکھے ناظرین اجلاس کو، ان کی محبتوں کو، لیکن ہمیشہ بات اسٹیج سے نہیں ہوتی، عوام جب تک نہ جاگے اسٹیج والوں کا بولنا بیکار ہے۔ آج اگر دل کو نہیں تڑپاؤ گے تو کب تڑپاؤ گے؟ اگر آج محبت رسول میں ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو کب اٹھاؤ گے؟ آج رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ گے تو پھر کب لگاؤ گے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، اور کس سے فرما رہے ہیں؟ جو سراج اہل الجنہ ہیں،
جو فاروق اعظم ہیں. کون ہے؟ فاروق اعظم ہیں، اور جنہیں جیتے جی رسول اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. ان سے کہہ رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے. وہ کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو، ہے رسول اللہ سے محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ؟ تو تمہیں مبارک ہو، کسی اور کے کہنے کی سننے کی قطعی حاجت نہیں. تمہیں رسول اللہ نے اپنی محبت کی بنیاد پر مومن کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. ذرا مل کر بولو نعرہ رسالت. اب اگر آج 1500 سال کے بعد کوئی وہابی ملا رسول اللہ کے بغض اور عناد میں اور مراسم اہل سنت سے بغض و عناد میں تمہیں مشرک یا بدعتی کا ٹائٹل دیتا ہے تو تھینک یو بول کے ایکسیپٹ. بولو، اگر کوئی صحرائے چوراہے پہ کوئی ٹھہر کر کوئی بدعقیدہ، کوئی اہل حدیث یا کسی اور جماعت والا تم کو کہے کہ تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، تو نظر پھیر کر مت جانا، اس کی نظروں کو باقی نہ رکھنا اگر تم رسول اللہ کے سچے غلام ہو. اسی لیے کہ ہم رسول اللہ پر جان قربان کرنے والے ہیں. کیا ہے بولو؟ ارے ہمارے پاس جو عشق ہے نا وہ صحابہ کا عشق ہے. کس کا ہے بولو؟ وہ عشق جو ابو بکر کے پاس تھا وہ تمہارے پاس، وہ عشق رسول جو حضرت عمر کے پاس تھا وہ تمہارے پاس ہے، وہ عشق رسول جو عثمان ذو النورین کے پاس تھا وہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ وہ عشق رسول جو مولا کائنات کی میراث تھی وہ تمہارے پاس ہے. وہ عشق رسول کی دولت جو حضرت بلال حبشی کے پاس تھی، حضرت یاسر کے پاس تھی، حضرت عمار کے پاس تھی، حضرت بوذر کے پاس تھی، حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، جو 1,24,000 صحابہ کے پاس عشق رسول کی دولت تھی. وہ جماعتیوں کے پاس نہیں ہے، غداروں کے پاس نہیں ہے، مصطفیٰ جانا رحمت کے وفاداروں کے پاس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھو اپنے آپ کو کسی سے حقیر اور کمتر کبھی نہیں سمجھنا. تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے پیارے. یہ دولت جو صحابہ کا سرمایہ تھا کیا تھی؟ محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. یاد رکھو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، یہ سارے پیشانی کے بھٹے یہ سب جہنم میں لے کر جائیں گے اگر رسول اللہ سے سچی محبت نہیں ہوگی. تو آؤ اس نبی سے محبت کرو جس نبی نے تم سے بے پناہ محبت کی. مجھے کہنے دو آج کے اس مقدس اور مبارک جلسے میں کہ جنم دینے والی ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا میرا نبی ہم گناہگاروں سے محبت فرماتا ہے. بے شک. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہم گناہگاروں سے، لفظ گناہگار پر توجہ رکھنا، اچھے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانشین حضور پیران پیر غوث عالم دستگیر فرماتے ہیں الصالحون للہ والطالحون لی. اور یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اچھے ہیں نا وہ تو ہے ہی اللہ کے. بھئی جو روزےدار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو کاہے کی فکر؟ بولیے اس کو کاہے کی فکر؟ نماز لے کر جائے گی، روزہ لے کر جائے گا، حج لے کر جائے گا، زکوٰۃ لے کر جائے گی، صدقات لے کر جائیں گے، خیرات لے کر جائیں گے، حسن عمل لے کر جائے گا، اچھے اخلاق لے کر جائیں گے، سنتوں کی پیروی، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں. ان میں سے کچھ نہ کچھ آ کر لے کر جائے گی اور ہمیں رسول اللہ کی محبت جنت میں لے کر جائے گی. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو اچھے ہیں وہ اللہ کے اور جو برے ہیں ان کے لیے محمد رسول اللہ ہے.
سبحان اللہ شفاعت ریاض الجنہ جاؤ، اللہ تم سب کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب کرے۔ پہلے تو بڑا آسان تھا، اب بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جب تم باب السلام سے داخل ہو کر باب بقی کی طرف نکلو، ریاض الجنہ کی دیواروں پر، اس کے محرابوں پر، اس کی خوبصورت کمانوں پر جب نظر ڈالو، ایک حدیث مبارک نظر آئے گی۔ میرے بزرگ ہیں، حضرت جانتے ہیں، عالم دین بھی ہے، شیخ طریقت بھی ہے، بارہا رسول اللہ کے در اقدس کی زیارت بھی کر آئے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر اگر آپ جا رہے ہیں، حضور کی جالیوں کی طرف آپ جا رہے ہیں، تصور کیجئے اتنے برس ہو گئے لیکن آج بھی مجال نہیں ہے وہابیوں کی کہ اس حدیث کو نکال سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی چیزیں نکال دی، کتنی چیزیں تبدیل کر دی ہیں۔ جب آپ رسول اللہ کی جالیہ مبارکہ کی طرف جائیں، لیفٹ سائڈ کی طرف دیکھیں، ایک لوہے کی خوبصورت کمان بنی ہوئی ہے، پیتل کے نقش و نگار ہے، ہرا ہرا اس پر رنگ ہے، سنہری الفاظ میں میرے آقا کی حدیث لکھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سنو میرے دوستو، آقا ارشاد فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری شفاعت نمازیوں کے لیے نہیں ہے، شفاعی کے لیے بھی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ میری شفاعت کس کے لیے؟ میری امت کے صرف گناہگار نہیں، میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ کسی کہنے والے نے اسی پس منظر میں کہا تھا کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، سبحان اللہ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی کی امت کو اس نبی کی امت کے اعمال جنت میں لے کر جائیں گے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر نبی کی امت کو اس نبی کی امت کے اعمال جنت میں لے کر جائیں گے، اور قربان جاؤ نسبت رسول پر، سید الاولین والآخرین پر، اس آقا پر جو آج سے 1500 برس پہلے مکے کی وادی میں تشریف لے کر آیا، اس نبی پاک کی نسبتوں پر قربان جاؤ کہ ہر نبی کی امت کو اس نبی کی امت کے اعمال جنت میں لے کر جائیں گے، اور خاتم النبی محمد رسول اللہ کی امت کو محمد رسول اللہ ہاتھ پکڑ کر جنت پہ لے کر جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، آمد مصطفیٰ۔ آیت الکرسی پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے ہو، ترجمے سے بھی پڑھ لینا کل صبح جا کر، نہیں تو حضرت کے پاس آ جانا۔ آیت الکرسی میں ایک آیت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کیا مطلب؟ کون ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی، کون ہے تم میں سے، یشفع، جو شفاعت کرے۔ کیا کرے؟ شفاعت چاہیے رسول اللہ کی حشر کے میدان میں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کون ہے جو شفاعت کرے الا باذن، سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت عطا فرمائی، سبحان اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور سب سے بڑی اجازت اللہ نے جسے عطا کی ہے شفاعت کی۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن۔ شفاعت کے منکروں سے پوچھو، یہ مدرسے جو چلا کر چندے کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں علماء اہل سنت کے ساتھ رہو، علماء جامع نظامیہ کے ساتھ رہو۔ اپنے بچوں کو اگر پڑھاؤ تو جتنے مدارس، ہمارے خود 4-5 مدرسے مختلف مقامات پر حیدرآباد میں، مہاراشٹرا میں، کتا گوٹا میں، کئی جگہ چلتے، ہم نے کبھی بھی ہمارے مدرسوں کا الحاق یعنی ریکگنائزیشن کسی اور مدرسے سے نہیں لیا۔ جامع نظامیہ کو اللہ سلامت رکھے، سمجھ رہے ہو؟ اب ان سے پوچھو، جب یہ چندے کی رسید لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بابا یہ حافظ قرآن بن رہا ہے، بچہ تھوڑے سے پیسے دے دیجئے، آپ کہتے ہیں کیوں؟ تو بولے یہ حافظ قرآن بنے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ 7 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک حافظ قرآن، ارے بولے یار تھک گئے کیا؟ ایک حافظ قرآن کتنوں کو لے کے جاتا؟ کتنوں کو لے کے جاتا؟ 7 کو لے کے جاتا۔ کتنوں کو لے کے جاتا؟
تو ڈیڈی بولتے میرے کو بھی جانا ہے، ممی بولتے میرے کو بھی جانا ہے، بھائی بولتا میرے کو بھی جانا ہے، بہن بولتی میرے کو بھی جانا ہے، پھپھو کو بھی جانا ہے، خالہ کو بھی جانا ہے، چچا کو بھی جانا ہے، ماموں کو بھی جانا ہے، خاندان والوں کو جانا، محلے والوں کو بھی جانا، استاد کو بھی جانا ہے، بیوی آ گئی تو بولتی میرے کو بھی لے کے جاؤ، حافظ صاحب میرے کو بھی لے کے جاؤ، بچے رہتے بولتے ابا ابا ہمارے کو لے کے جاؤ، بولتے رہے بولتے بہو آئی تو بولتی داماد کتوں کو لے کے جائے گا، ساتھ کی تو ہے اجازت، اللہ چاہے تو اور کو بھی لے کے جائے گا۔ تو یہ ان سے پوچھو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہاں علی پاشا اگر یہ بول دیے کہ رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے جنت پہ لے جائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی۔ جو یہاں نہیں بیٹھے گلی کوچوں میں بیٹھ کے سنتے ضرور، علماء اہل سنت کی باتیں سنتے ضرور ہیں، تو اب ان سے پوچھئے کہ اگر ایک حافظ قرآن جس کے عمل کا کوئی ضمانت نہیں ہے، اندر کیا کرتا کہ باہر کیا کرتا، آج کل یہ بہاریاں بنگالیاں آ رہے ہیں، بچ کے رو بیٹا، ایمان برباد کر دے رہے ہیں۔ آپ کو حیدرآباد کے پورے حالات معلوم ہے، ایک مسجد کا بڑا مشہور قصہ ہے، بہار سے آ گیا، اس کو تنخواہ نہیں دیے 3 مہینے تک، اس کے بعد چوتھے مہینے میں آ گیا غصہ، اس کو مشہور قصہ ہے، غلط نہیں بول رہا ہوں، ممبر رسول پہ ہوں، چوتھے مہینے میں کیا کرا معلوم، تنخواہ دیتے نہیں، مسجد کمیٹی والوں سے فل لڑائی ہو گئی، تو جاتے جاتے چوتھے مہینے میں بولا تم لوگ آپ پورے کے پورے 5 وقت کے 4 مہینے کے نمازاں دوہرا لو۔ اللہ علیہ ہائی ایسا کہ بولے جب سے تم لوگ تنخواہ بند کر رہے تھے، جب سے بغیر وضو کے نماز پڑھا رہا تھا، تو اس لیے بولتے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان بیچنے والوں کے ساتھ مت رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ رہو؟ سچوں کے ساتھ۔ بولو کس کے ساتھ رہو؟ سچوں کے ساتھ۔ سچوں کے ساتھ۔ تو ایک حافظ قرآن 7 کو جنت میں لے کر جاتا ہے، اور جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے وہ صاحب قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ مشہور حدیث سنتے ہیں اس پس منظر میں۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرمائے، تمام صحابہ سامنے، سرکار صدیق اکبر کا تو عشق رسول معلوم ہے نا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، حضرت عمر فاروق کا عشق رسول معلوم ہے نا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اب حضرت ابو بکر صدیق کو نگاہوں میں رکھو، سرکار فاروق اعظم کا جاہ و جلال نگاہوں میں رکھو، رسول اللہ کی محفل سجی ہے، منبر پر سرکار تشریف فرمائے، سارے صحابہ سامنے سربگم ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے، یکایک حضور اٹھے، صحابہ اٹھنا چاہے، حضور نے روکا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابیوں، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے۔ کیا کہا؟ سنے نہیں آیا میرے کو؟ کیا کہا؟ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور مجھ کو اللہ کا ایک پیغام سنا کر گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، لاڑ آ گیا، پیار آ گیا، دولار آ گیا، اپنے حبیب پر دیکھا کہ کیسے میرا حبیب اپنی امت کو سمیٹے ہوئے بیٹھا ہے، کیسے محبت سے لیے بیٹھا ہے، تو کیوں نہ کوئی خوشخبری سنا دی جائے، کوئی نہ کوئی بات کی جائے جس سے میرا حبیب ہیپی ہو جائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا ہے، توجہ سے سنیں آپ، شہزادے غوث اعظم اکثر سنایا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے اتنے لوگوں کو، میری طرف دیکھو، کتنے؟ اتنے لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ہو گئی نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ فرماتا ہے جو میرا حبیب دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمْ، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ عطا کیجئے، یا رسول اللہ میں یہ کیسے کہوں، مجھ کو یہ عطا کیجئے، وہ عطا کیجئے، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا۔ تو ہم تھوڑی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیجئے وہ دیجئے، اب رسول اللہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی دے اسے لے لو، ایکسپٹ کر لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر اٹھ کر کہے یا رسول اللہ ماں باپ قربان اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا بڑھا دیجیے، توجہ ہے آپ کی؟ حضور پھر اٹھے، جبرائیل کا انتظار بولیے نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جبرائیل کو آنے دو، حضور پھر اٹھے اور اپنے ہاتھ کو ایسے بڑھایا اور بڑھا کر کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر پھر اٹھے، کہا یا رسول اللہ اور بڑھا دیجئے۔ حضرت عمر امت کو یہ عقیدہ دے رہے کہ رسول کا اختیار ہے، رسول جتنا چاہے بڑھائے۔
رسول جتنا چاہے اضافہ کرے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، وہابی کا نہیں، وہابی کا نہیں، صحابی کا کسی سڑے وہابی کا نہیں، جلیل القدر صحابی کا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے، حضور نے کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے، کہا یا رسول اللہ بڑھا دیجئے، حضور نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا میری امت میں سے اتنوں کو بغیر حساب کتاب کے، حضور پھر بڑھا دیجئے، پھر کہا یا رسول اللہ پھر بڑھا دیجئے، پھر بڑھایا، اتنے میں حضرت ابو بکر اٹھ کر ٹہر گئے، حضرت عمر کی طرف جلال بھرے لہجے سے دیکھا، آنکھیں سرخ کر کہا اے عمر یہ کیا لگا رکھا ہے کہ تھوڑا بڑھا دیجئے، تھوڑا بڑھا دیجئے، اللہ نے اگر چاہا تو میرے نبی کی انگلی کے ایک اشارے سے پوری امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان۔ وہ اگر پیارے تھے تو ان کا عقیدہ کتنا پیارا تھا۔ صدیق اکبر سے بڑا کوئی ہے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا آج کی دنیا میں؟ فاروق اعظم سا کوئی بڑا ہے؟ نہیں ہے دوستو۔ تو یہ ہے عقیدہ صحابہ کا، اور تم اپنے مقدر پر ناز کرو کہ جو عشق رسول صحابہ کے سینوں میں تھا اسی کا فیضان تمہارے سینوں میں موجود ہے۔ اپنے سینوں کو حقیر مت سمجھو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ 41 سال 41 ایئرز، کتنے 41 ایئرز سے آپ لوگ یہ جلسہ کر رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے خود بوڑھے ہونے آ رہے ہیں، اے کہ نہیں بولیے؟ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے چاہا تو حضرت کی صدارت میں 50واں سالہ جلسہ بھی یہیں پر ہوگا، 100 سالہ بھی ہماری نسلیں کریں گی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں زمین، دولت، دھن، جائیداد، منصب نہیں دیا ہے، عشق رسول کی دولت عطا فرمائی۔ صحابہ کے پاس یہی تو تھا نا۔ اگر دولت پیاری ہوتی تو حضرت ابو بکر رسول اللہ پہ دولت کیوں لوٹاتے؟ بولیے، اسلام کو ضرورت پڑی دولت کی، حضور نے کہا کہ چلو دولت کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر گئے لے کر آ گئے، کسی نے کچھ لایا، کسی نے کچھ لایا، کسی نے کچھ، صدیق اکبر لے کر آئے اور کہا ابو بکر، حضور مزاج سے واقف تھے، کیا بھائی آواز کم کر دی، ایکسکیوز می، ہلو، سینے میں درد ہو رہا ہے، تھوڑی آواز بڑھو، کہیں گے آپ کو الگ سے لفافہ دیتا ہوں جاتے وقت انشاءاللہ، ہاں بڑا ہے۔ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے پاس جو عشق رسول کی دولت تھی، وہی عشق رسول کی دولت بولو یارو تمہارے سینوں میں ہے، کیونکہ ہم کو اسلام وہابی سے نہیں ملا ہے، صحابی سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو عشق رسول کی یہ دولت ہے ہمارے بزرگوں سے ملی۔ حیدرآباد میں ایسے ہی نہیں آئے بزرگان دین۔ میرے جد اعلیٰ تقریباً 350 برس پہلے سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی، سرکار سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی الحموی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اپنے بابا کے وطن معلوف کو چھوڑ کر حیدرآباد آئے۔ حضرات یوسفین کا عشق رسول کا یہ عالم ہے کہ کتاب سیر وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، یہ عشق رسول کی حرارت آپ کو پیدا کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی بولیے؟ ہمارے پاس دولت نہیں ہے دوستو، سب سے بڑی دولت یہی ہے، عشق رسول کی دولت ہے۔ کیا ہے بولو؟ تم دنیا کی دولت چھین سکتے ہو، عشق رسول کی دولت سنیوں سے نہیں چھین سکتے۔ بے شک تم منصب چھین سکتے ہو، رسول اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں چھین سکتے۔ تم ہمارا اقتدار چھین سکتے ہو، لیکن رسول اللہ سے محبت اور ایثار کا جو جذبہ سنیوں میں پایا جاتا ہے وہ نہیں چھین سکتے۔ کیونکہ دیکھو کسی کو کوئی چیز عزیز ہوتی ہے، دولت مند ہو تو پیسہ عزیز ہوتا ہے، دولت جتنی بڑھتی نا اتنا گریڈی ہو جاتا ہوں، اتنا حریص ہو جاتا۔ جیب میں 20 روپے ہے تو انہیں ڈرتا ہی نہیں کس سے بھی، ارے کیا آندے بھی اپنے پاس ہے کیا، لے کے کیا جائیں گا۔ اگر کسی کے پاس لاکھ روپے جیب میں ہیں تو انہیں بار بار جیب کی طرف دیکھتے ہوئے جاتا روڈ پہ، تو نہیں معلوم والے سے کو بھی معلوم ہو جاتا، چور بولتا ہے کیا بات ہے آج انہیں ذرا بار بار جیب کچھ دیکھ رہا، بھئی جیب میں 50 روپے نہیں ڈرتا ہوں، کیا گئے بھی تو کیا ہے، نہیں بھی تو کیا ہونے کا ہے 10-20 روپے کا۔ اب اگر لاکھ 2 لاکھ روپے بار بار جیب کو دیکھتا، بار بار بیگ کو دیکھتا، چور بولتا ہاں اس میں ہی ہے، یقیناً اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، چلو اٹیک کریں گے، تو انہیں بے خوفی کی وجہ سے دعوت دے دیتا۔ تو ہمارے پاس دولت کے انبار نہیں ہیں،
ہم غریب ہیں کیا ہے بولو. یہ دیکھو دین بیچ کر ہم نے پیسہ, ارے بولو یارو, ممبر رسول پہ بول رہا ہوں, میری طرف دیکھو, حضرت کی طرف دیکھو. دین بیچ کر پیسہ نہیں کمائے, فون کرے تو جلسہ مانگے تو یہ نہیں بولتے پلیز ٹرانسفر 50,000 روپیز ان مائی اکاؤنٹ دین آئی ول کم, ایسا نہیں بولتے. کبھی بولے کتنے بولتے حضرت کو بھی معلوم, کبھی نہیں بولتے ہم لوگ. کبھی گاڑی نہیں بھی جائے تو اپنی گاڑی سے بھی چلے جاتے. کیوں؟ ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. کیا ہے بولو, کیا ہے بولو, یہ ڈیوٹی ہے, منصب. ہم تو شکر ادا کرتے کہ بھئی آپ جلسہ کر کر ہمارے کو بلائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ آپ کا ہے. یہ ہماری کمیٹی والوں کا, صلاح الدین صاحب, فلاح الدین صاحب جتنے بیٹھے ہیں, اللہ سلامت رکھے ان سب کو. احمد سالم صاحب, عظمت اللہ صاحب چلے گئے شاید, نیند آ رہی تھی, کوئی بات نہیں. جتنی کمیٹی کے ارکان ہیں, اگر میں کسی کا نام بول رہا ہوں تو معاف رکھیں. انہوں نے بلایا تو میں نے آ کر ان پر احسان نہیں کیا, انہوں نے بلا کر مجھ پر احسان کیا, کیونکہ مجھے رسول اللہ کی مدحت بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اور رسول اللہ کی تعریف بیان کرنے پر انعام کوئی دے یا نہ دے, رسول اللہ ضرور عطا فرماتے. ارے ممبر رسول کسی کو نہیں ملتا دوستو, اسی کو ملتا ہے جو رسول اللہ کا وارث ہوتا ہے. آج ممبر رسول کا حق ادا نہیں کرتے. حضرت حسان بن ثابت آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ نعت کہنا چاہتا ہوں, حضور آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں, حضور آپ کا وصف بیان کرنا چاہتا ہوں, حضور آپ کے کمالات بیان کرنا. حضور نے کہا رک جا, رک گئے. کہا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, حضور ممبر سے نیچے اتر گئے. توجہ ہے آپ کی. رسول اللہ نے اپنا ممبر چھوڑا, نیچے اترے, بیٹھ گئے. حسان سے کہا حسان اوپر بیٹھ جا, حسان اوپر بیٹھ جاؤ. حسان نے کہا یا رسول اللہ آپ نیچے اور میں اوپر بیٹھ جاؤں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسان اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو جو میری نعت بیان کرے اللہ اسے اس مقام پر بٹھا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خوب پڑھو نعتیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی انعام دے یا نہ دے, رسول اللہ تم کو انعام دیں گے. اور یاد رکھو نبی کی نعتیں پڑھو, نبی کا ذکر کرو, نبی کی باتیں کرو, نبی کے کمالات بیان کرو, چاہے نثر میں کرو کہ نظم میں کرو, تقریر میں کرو کہ تحریر میں کرو, کتاب میں کرو کہ مضمون میں کرو, انعام رسول اللہ ضرور دیں گے. جب سب دھکے کھاتے حشر کے میدان میں پھر رہے ہوں گے نا, یہ گستاخان رسول جو میلاد کی تقاریب کا انکار کرتے ہیں, رسول اللہ کی بہانے سے گستاخی اور توہین کا کہ مرتکب ہو کر گستاخیاں کرتے ہیں, یہ سب جب دھکے کھاتے پھریں گے نا, ہم ہاتھ اٹھا کر کہیں گے یا رسول اللہ ادھر ہے آپ کا غلام. کیا کہیں گے؟ بولو, کہو گے کہ نہیں؟ بولو. حضور ممبر پہ طلبہ فرما ہوں گے. کہاں؟ مقام محمود پر. کہاں بیٹھیں گے؟ کہاں بیٹھیں گے؟ مقام محمود پر. حضور اپنے گناہگار امتی کو دیکھ کر کہیں گے ادھر آجا میرے سائے میں بیٹھ جا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر آجا میرے سائے میں بیٹھ جا. کیوں؟ دنیا میں تو میری نعتیں پڑھنے والا تھا, میری نعتیں سننے والا تھا, میری نعتیں لکھنے والا تھا, میری نعتیں گنگنانے والا تھا. ارے حسان کو عطا کیا تو کیا ہم گناہگاروں کو عطا نہیں کریں گے؟ ارے بولو, بولو مسلمانوں, بولو, ضرور عطا کریں گے. حضور کی عطا یکساں ہے. کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. امیر ہے تو زیادہ, غریب ہے تو کم, ایسا نہیں ہے. حضور نے تو غریبوں کو زیادہ نوازا. میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جنت میں جو میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری امت کا سب سے زیادہ غریب ہوگا. غریب ہونا عیب نہیں ہے, غدار ہونا عیب ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ غریب ہے. اگر غریب ہے, رسول اللہ کا سچا غلام ہے, ہمارے سر پر ہے, ہماری آنکھوں پر ہے. اور امیر ہے, اقتدار پر بیٹھا ہے, منصب پہ بیٹھا ہے, حکومت کر رہا ہے, جوتی کی نوک پر ہے, اگر رسول اللہ کا گستاخ ہے. بے شک, بے شک. ہم نے کل بھی رسول اللہ کے گستاخوں سے سمجھوتا آپ لوگ کر لیے کیا؟ کر لیے کیا؟ ایک راجہ سنگا کیسا باجا بجا یاد ہے نا؟ بھول گئے کیا؟ نہیں نا, بھول گئے کیا؟ ڈر رہی لگاؤ ایک نعرہ رسول اللہ کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری. آقا کی
आमद, आका की आमद, पति पति फूल फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल बोल रहा तुम लोग यहाँ बिठा के यहाँ बिठाना लगा। मैं इतना बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कैसा बाबा ऐसा करे तो? हाँ, खाना नहीं खाए, 6 कुंटल की बिरयानी खिलाने वाले हैं सुबह में इंशाअल्लाह। ये न को समझो एनर्जी वेस्ट होने वाली है। रसूलुल्लाह की मीलाद के मौके पर जितने नारे लगाओगे उतना अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब हासिल होगा। सुभान अल्लाह। और ये मोहब्बत का जज्बा रायगा जाने वाला नहीं है। नारा ऐसा लगे कि सालम चौक में लगे और मदीने में मेरे आका सुन ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बोले भी तो नहीं लगा मेरे को नारों का शौक। हाँ बताओ या रसूल अल्लाह, या अली, या। ये नारा लगाना ना शिरक है ना बिदत है, नारा लगाना सहाबा की सुन्नत है। क्या है बोलो, क्या है बोलो? सुन्नत है। 1500 साल पहले क्या था, 1500 साल के बाद क्या है? हुजूर के आने से पहले 1500 साल पहले हर तरफ अंधेरा था। क्या था बोलो? हर तरफ कुफ्र था, शिरक था, इल्हाद था, जुल्म था, तशद्दुद था, बर्बरियत थी। एक खुदा के मानने वाले, बेटा बैठ जाओ, ए बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ अच्छे बच्चे। एक खुदा को मानने वाले नहीं थे, सैकड़ों खुदाओं को मानने वाले थे। काबतुल्लाह के अंदर 360 बुद्ध बैठे थे। हुजूर के आने से पहले 1500 साल पहले क्या था? काबे का तवाफ नंगे होकर किया जाता था। दीम बढ़ाना नहीं, कंप्लीट नेकट, सारे कपड़े उतार के काबे का तवाफ किया जाता था। इसलिए कि काबे के अंदर 360 बैठे थे। ये 1500 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की? रसूलुल्लाह की आमद से 1500 साल पहले हर तरफ अंधेरा था, शिरक था, कुफ्र था, इल्हाद था, दगाबाजी थी, मक्कारी थी, अय्यारी थी, अय्याशी थी, नाफरमानी थी, गुनाह थे, मासियत था, सिना थी, शराब था, माँ बाप का एहतराम नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों का कोई एहतराम नहीं था, माँ बहन और बेटी में कोई तमीज भी बाकी नहीं हुई थी। सूद खाया जाता था, जुल्म किया जाता था, बेवजह के कत्ल किया जाया जाता था। जिस तरह शिकार कर इंसान जानवर को मारता है, इसी तरह इंसानों का शिकार किया जाता था। जानवरों से बदतर इंसानों का हाल था। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई इंसानियत थी। 10-10 दिन भूखा रखकर काम लिया जाता था। ये सब 1500 साल पहले था। 1500 साल के बाद जिस तरफ देखो मेरे नबी का मौजिजा है। अंधेरे थे तो उजाला है, सुभान अल्लाह। कुफ्र था, ईमान है, परेशानियां थी, आसानियां है, सुभान अल्लाह। बुत कदे थे, मस्जिदा है, सुभान अल्लाह, सुभान नाफरमानियां थी, फरमा बरदारियां। सुभान काबे में 360 बुत बैठे थे। 1500 साल कमो बेश हो गए। काबे के अतराफ अकनाफ 1500 साल से तवाफ चल रहा है। सुभान अल्लाह। कुफ्र 200 दूर चला गया है। मेरे नबी ने काबे को ऐसे साफ किया, अल्लाह ने फरमाया ए हबीब अब साफ हो गया है, अब नापाक नहीं होगा। इब्राहिम से वादा लिया था, इस्माइल से वादा लिया था। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहिर बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। अल्लाह ने कहा इब्राहिम इस्माइल वादा करो, काबा बना दिया। कहा अल्लाह बना दिया। साफ रखो, किसके लिए? रुकू करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए, इसका तवाफ करने वालों के लिए। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, हजारों साल बुद्ध बैठे रहे। काबे को काबा बनाने वाला मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। काबे को क़िबला बनाने वाला मेरा नबी है। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब अब साफ हो गया, अब सुबह क़यामत तक नापाक नहीं होगा। सुभान अल्लाह। क्यों? मुस्तफा तुमसे जिसे निस्बत हो गई है सुभान अल्लाह, उसके करीब नापाकी नहीं आ सकती। ऐलान कर लो, कुरान की आयत है। अल्लाह ने फरमाया आज के बाद काबे के हुदूद के अंदर कोई काफिर दाखिल, इसीलिए तड़प रही। हम भी जाते, बोलते रहते ना, ये पानी लेके जाते, वो पानी लेके जाते, ये डालते, वो डालते। बेटा नो एंट्री के बोर्डा लग गए तुम्हारे पास, तुम सर पटक पटक के मर जाओ। हाँ एक रास्ता है जाने का, मैं खुद लेके जाता हूं। आओ कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم سعودی عرب کے ویزے کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں رسول اللہ کی یاد ہوگی تو مدینے چلے جائیں، سرکار کی یاد ہو جائے تو ہر گناہگار پہنچ جائے. تو 1500 سال پہلے کیا تھا اور 1500 سال کے بعد کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم یہ کیسی شمع ہے کہ دیکھو شمع جلاتے. آج کل تو انورٹر کا دور آ گیا، ہر گھر میں ماشاءاللہ انورٹر ہے. کینڈل بچوں کو معلوم بھی نہیں ہے، ایمرجنسی لائٹ آ گئی، اوپر سے فون کے لائٹ آ گئی. 2-4-6 گھنٹے تو سیمسنگ چلی جاتا، لائٹ آئی ہے جب تک. اتنے سال سے تو نہیں جا رہی تھی بیچارہ KCR اچھا ہی تھا، اللہ پھر سے لا دے اس کو یا پھر اچھے کو لا دے اس سے. 10 سال لائٹ کیا ہے بھول گئے تھے، ابھی بچوں کو معلوم ہی نہیں تھا. معلوم ہے ہاں کیا تھا؟ لائٹ بند ہوتی سے معلوم ہی نہیں تھا. ہمارے بچے بڑے ہو کے پوچھے بابا یہ کیا ہو رہا، بار بار چلے جا رہی. میں بولا تھینک یو، بولو بیٹا کانگریس آ گئی آ گئی. تو پرانے دن یاد آ گئے. ہم لوگ کیا کرتے تھے، وہ پنکھے لے لے کے مسجد کے صحن میں تو خانقاہ کے صحن میں جا کے 12 گھنٹے لیٹ جاتے تھے. حضرت فرماتے تھے آج نہیں آتی ویسا دکھ رہا بیٹا، اپن باہر سو جائیں گے. پھر بھی غنیمت ہے آج کا دور، 2-4 گھنٹے میں تو آ جا رہی نہیں آ رہی، بولو آ جا رہی روشنی آ جا رہی. تو وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے. 1500 سال شمع رسالت کو بظاہر دنیا میں روشن ہوئے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا. وہ شمع رسالت جس کے پتنگے صحابہ کرام تھے، ارد گرد سرکار کے قربان ہوتے تھے. پتنگوں کا کام کیا ہے؟ شمع جلاتے نا، کینڈل معلوم بیٹا، موم بتی. ہاں شاباش، موم بتی جلاتے. کتنی دیر جلتی؟ بڑی رہی تو 5-6 گھنٹے، چھوٹی رہی تو 5 روپے والی لائے تو آدھا گھنٹہ، 20 روپے والی لائے تو 2 گھنٹے، 40 روپے والی بڑی آتی دیکھو لائے تو 4 گھنٹے جلتی. تو اس کی روشنی جلتی 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 بجھ جاتی. بجھتی نہیں بجھتی؟ بولیے کتنے دیر چلتی شمع. لیکن خدا کی عزت کی قسم اللہ نے شمع رسالت میں وہ روشنی عطا فرمائی ہے کہ 1500 سال ہو گئے ہیں، روشنی کم نہیں ہوتی، دن بدن بڑھتی چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. میرے آقا کی جو شمع رسالت مدینے میں جلوگر ہے اور جگمگا رہی ہے. خدا کی عزت کی قسم اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھڑی گھڑی سے بہتر ہے. جس شان سے میرا حبیب مکے میں چمکتا تھا اس سے بڑی شان سے مدینے میں چمک رہا ہے. جس شان سے 1500 برس پہلے چمکتا تھا اس سے بڑی شان سے 1500 سال کے بعد چمک رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو نظر نہیں آتا یہ نہ کہو وہ نہیں ہوتا، اللہ بھی تو نظر نہیں آتا نا. دیکھا ہے کسی نے اللہ کو؟ اور دیکھا تو رہتا دنیا میں. بولو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اللہ فرماتا ہے سورۃ الکہف میں کہ اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ کی لقاء چاہتے ہیں تو اچھے اچھے کام کریں. اور وصال کسے کہتے ہیں؟ تمہارے پاس کہتے ہیں مر گیا، ہمارے پاس کہتے ہیں وصل. وصل کہتے ہیں وصال کو، بزرگوں کو معلوم ہے وصال کیا ہے. غالب نے کہا تھا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. مرنے کے بعد دکھتا جلوہ. تو مرنے سے کیا ڈراتا ہے ہم کو؟ تو موت سے ڈرتا ہے، ہم تو موت کو سینے سے لگانے تیار ہیں. سبحان. بھائی سنی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ صحابہ بھی سنی تھے، ہاں وہاں بھی ڈرتا. کئی کو بولے تو ایسا تھپیاں لگے ہوئے اندر. میں جا کے آتا، قطر کو جا کے آتا، کویت کو جا کے آتا، دبئی کو جا کے آتا، سعودی کو جا کے آتا. وہاں سے 50 لاکھ، یہاں سے 70 لاکھ، یہاں سے 80 لاکھ. دیکھتے دیکھتے 4-5 کروڑوں کی بلڈنگ. کیا کر رہا ہے بھائی؟ بولے آج کل مولانا بہت بڑا مدرسہ کھول لیے. ہاں کیا کر رہے ہیں؟ بولے کون؟ بولے درود فاتحہ کو حرام بول رہی، جھنڈیاں نہیں لگانا بول رہی. تو کیا فائدہ ہوا ان کا؟ بولے ایمان تو چلا گیا، پیسہ ضرور آ گیا. اللہ
ایمان کا سودا کر کر قطر اور کویت میں جا کر اپنا ایمان بیچنے والوں، تم سنی مسلمان کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر عشق رسول کا مزہ چکنا ہے نا تو آؤ ہماری محفلوں میں بیٹھو، ہم بتائیں گے تم کو کہ ہمارے پاس دولت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو عطا فرمائی ہے، حضرت یوسفین نے، سرکار موسیٰ قادری نے، حضرت شاہ راجو قتال حسینی نے، حضرت بابا شرف الدین نے، سرکار سیدنا پیر شاہ محی الدین ثانی نے، حضرت میرا حسین البغدادی نے، کتنے اولیاء کاملی نے، حضرت امام انوار اللہ فاروقی نے کیا عطا کیا تم کو؟ زمینیں دے کر گئے، اور جو بادشاہان وقت زمین دے کر گئے تھے، پورا موسیٰ پیٹ ہماری جاگیر تھی۔ موسیٰ قادری سرکار کے نام سے 2 لاکھ روپے گز زمین ہے وہاں پہ، 100 ایکڑ زمین ہمارے نام پہ تھی، سب چلے گئی۔ کاروان میں 24 ایکڑ زمین تھی، چلے گئی۔ آدھے سے زیادہ زو ہماری پراپرٹی تھا۔ ابھی اتنے پرانے ہیں تو جائیداد تھے ہوں گے نا۔ آج کل 100-150 سال والے آ کے وہ ہیرے کے گھوٹیاں، ہیرے کے گھڑیاں پہن لے گئے، یوں بتا رہے میرے کو۔ میں بولا میں کیا کروں؟ معلوم ہے یوں بتا رہے، میں بولا رہے سلاطین وقت جاگیراں لا کے رکھ دیے۔ مشکات النبوہ اٹھا کر پڑھو، یہ جد اعلیٰ لکھے 250 برس پہلے۔ موسیٰ قادری سرکار کے دادا حضرت درویش محی الدین قادری سرکار کاروان کی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ بادشاہ وقت نے پوری زمین عطاپور، جس کو عطاپور بولتے نا، وہ عطاپور تھا، پوری عطاپور یعنی سب سے زرخیز زمین تھی، وہ فرٹائل لینڈ، ایگریکلچر یونیورسٹی وہی ہے۔ سب سے زیادہ دکن میں کھیتی باڑی جس علاقے میں ہوتی تھی وہ عطاپور تھا۔ کیا تھا وہ؟ ادھر بقار آباد کا پانی آتا تھا، ادھر شیولڈا سے آتا تھا، ادھر معین آباد سے آتا تھا، تالابیں تالاباں، پانی پانی تھا۔ کتاب بول رہو قصہ 250 سال پہلے کی کتاب اٹھا کر دیکھو، تاریخ کلچی جاہی دیکھو، گلزار آصف جاہی دیکھو، تذکرہ اولیاء دکن ظلمنن دیکھو، یا مشکات النبوہ میرے خاندان کی 250 برس پہلے کی کتاب دیکھو۔ جائیداد لا کے دیا بادشاہ، بولے سرکار پوری عطاپور کی جائیداد جاگیرات کی نظر 1000 ایکڑ، ایسے پیپراں پھاڑ کر بولے دوست ہو کے دشمن کا کام کر رہا، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے اتنی دولت دیتا ہے۔ اتنی دولت آئی تو پھر کیا رہیں گا؟ بچے پورے بیٹھ جائیں گے، یہاں سے اتنا آیا، وہاں سے اتنا آیا، ادھر سے اتنا آیا۔ تو حضرت نے فرمایا فقیر اپنی فقیری میں مست ہے۔ ایسی دولت نہیں چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل کر دے اور دور کر دے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے پاس عشق رسول کی دولت ہے، اسی لیے تم میلاد کی محفل کو منعقد کرتے ہو۔ دیکھو 1500 سال پہلے جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہوں گے، کیسا سہانا وقت رہا ہوگا، کیسی حسین گھڑیاں رہی ہو۔ یہی وقت تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، کفر چٹ رہا تھا، توحید کا پرچم لہرانے والا تھا، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کو بھیجا۔ کتنے کم و بیش 1,24,000 کو بھیجا۔ ایک سے ایک بڑی شان والے نبی آئے کہ نہیں آئے؟ بولو، ان کے معجزات کا انکار ہے یا ان کے کمالات کا انکار ہے؟ نوح نے عجیب معجزہ دکھایا، ایک کشتی میں ساری امت کو بٹھا لیا۔ داؤد نے عجیب معجزہ دکھایا، پتھر کو ہاتھ پکڑا تو موم بن گیا، لوہے کو ہاتھ لگایا تو موم بن گیا۔ عیسیٰ نے عجیب معجزہ دکھایا، مردوں کو زندہ کر دیا، کوڑی کے برسیوں کو زندگی عطا فرما دی۔ حضرت سلیمان نے عجیب معجزہ دکھایا، ایسا تخت اللہ نے عطا فرمایا کہ ساری امت کو لے کر ہوا میں اڑ جاتے، جنوں پر، انسانوں پر، سب پر حکومت کرتے۔ داؤد کی لہن کا یہ عالم تھا کہ پانی میں چراغ جل جاتے۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، لیکن وقت مقرر کر دیا۔ نوح تیری عمر 900 برس رہے گی، داؤد تیری عمر 600 برس رہے گی، موسیٰ تیری عمر 300 برس رہے گی، عیسیٰ تیری عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے گی، پھر آسمانے میں اٹھا لیا جائے گا۔ ہر نبی کی ایک عمر مقرر کی، ہر نبی کا ایک زمانہ مقرر کیا، اور کہا نیکسٹ۔ نوح کی امت کے بعد کہا نیکسٹ، داؤد کی امت کے بعد کہا نیکسٹ، کہا کہ نہیں بولیے، تبھی تو اگلی امت آئی۔ موسیٰ کی امت کے بعد کہا نیکسٹ، عیسیٰ کی امت کے بعد کہا نیکسٹ، نیکسٹ 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 جب کہا جاتا ہے کہ جس کو بلانا ہے اس کا انتظار ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ بھائی تم تو آگے جاؤ، تم بھی آگے جاؤ، دعوت بہت بڑی ہو رہی ہے۔ شہنشین پر ایک بڑی کرسی لگی ہوئی ہے، بہت سارے مقرر آ گئے ہیں، بہت سارے خطاب کرنے والے، بھائی آئیے جائیے، آئیے جائیے، آئیے آئیے آئیے۔ کیوں بھائی بھجا رہے ہیں؟ کیوں؟ بیٹھنے دو۔ نہیں، جس کو بلایا تھا ان کو آنا ہے۔ توجہ طلب بات بلا تشبیہ،
اور بلا تفصیل 1,24,000 کو بلایا، کسی نبی کی امت کو باقی ہے نافرمانا، اس کو امت نہ کو سمجھو آپ لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے تھے، اس کے بعد جنہوں نے نبی کو نہیں مانا وہ اب عیسیٰ کی امت دھوکے باز ہیں۔ انہوں نے تو بائبل کو بھی بدل دیا، انجیل کو بھی بدل دیا، بدلا کے نہیں، لیکن جب ہمارے نبی آئے تو اللہ نے فرمایا ابھی تم آ گئے نا، میرے محبوب اب تم آ گئے، اب کسی کے آنے کی ضرورت نہیں، اب کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں، اب کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اب کسی کو میری طرف بلانے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ تم نے بلا دیا، بات ختم ہو گئی، تم نے اعلان کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی آنے والا، بولیے شب قیامت تک کوئی آنے والا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو تمہاری بھی بڑی شان ہے میرے آقا کے غلاموں کہ اللہ رب تبارک و تعالی، بیٹھیے 5 منٹ بولنا ہے، بیٹھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، ایسا ٹھہرے گا تو نہیں ہوتا، آنے تو کون آتے میں دیکھ لے کے جاتے، لے کے جانے دیجیے۔ آپ بولیے حضرت 5 منٹ، ایسا پیچھے ٹھہرے گا تو ایسا دکھ رہا ہے، بٹن ہے میں آپ کے پاس، دباتے رک جاؤں گا۔ آپ بلائیے، اگلے سال نہیں بلاتے مت بلائیے، نہیں آتا ہوں میرے کو مسئلہ نہیں ہے بھائی، درود شریف پڑھیے، طریقہ ہوتا بولنے کا۔ اللہم صلی علی سیدنا، کوئی بھی ہو، صلاح الدین صاحب آپ ہو یا آپ ہو، میں کاظم پاشا کا بیٹا ہوں بھائی، اس بات کو یاد رکھیے آپ لوگ۔ آپ نہیں بلائے نیکسٹ ٹائم آئی ڈونٹ مائنڈ، نہیں آتا بھائی، میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلائے آتا ہوں، سر کے بل آتا ہوں، پیدل چل کے آؤ، پیدل چل کے آؤ، مگر طریقہ ہوتا بولنے کا۔ میں اپنی بات ختم، آپ بولے ٹائم ہو گیا 5 منٹ میں ختم کر دیجیے، پہلے بولے فجر تک چلائیے، پریشر بڑھ رہا ہے گا، ادھر سے پولیس کا ظلم ہے، کیا کریں گے، ڈپارٹمنٹ کا ظلم ہے، 5 دن سے نکال رہے ہیں ان لوگوں کو جلوس، ان کو نہیں روکتے، آپ کو روک دیتے۔ 12 ربیع الاول کو آپ جلوس نہیں نکال سکتے، انہوں 5 دن جلوس نکالتے بنو امیہ کے دور میں۔ آخری بات بول کے ختم کرو، زندگی باقی رہی پھر آؤں گا انشاءاللہ، میں ان سے ناراض نہیں ہوں، مگر میرے پاس منافقت بھی نہیں ہے، اگر میں کسی چیز کو برا مانوں تو میں برا مانتا ہوں۔ ایک ہی بات بتا دوں کہ آج امت میں جو برائی آ رہی ہے بھائی، کیوں ہم 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں نہیں منائیں؟ بولیے بولیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے دل نہیں تڑپتے؟ 12 کی تاریخ کو 24 سے بدلا نہیں جا سکتا، ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ اس بار بولو مت کی اولاد ہے تو بولو، بولو رسول اللہ کے غلام ہے تو بولو، کیا صورت دکھاؤ گے رسول اللہ کو حشر کے میدان میں جا کر؟ تم تماشا بنا کر رکھ دیا ہے مسلمانوں کا، اہل سنت کا۔ ہم سے مشورہ کیا، پوچھا ہم سے، ایز اف وی ڈونٹ ایگزسٹ۔ 350 سال سے حیدرآباد میں رہ رہا ہے سید علی مصطفیٰ قادری، اس کے بعد دادا پردادا رہے ہیں، سلاطین وقت نے اپنے سر جھکائے، تاج قدموں میں رکھے ہیں۔ مذاق اور دل لگی کی بات نہیں ہے دوستو، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بار ہو گیا، اگلے بار کریں گے آپ برداشت؟ بولیے کریں گے آپ برداشت؟ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یاد رکھو ہم بنو امیہ والے نہیں، ہم حسینی والے ہیں۔ ہم حسینی ہے کیا ہے؟ بنو امیہ کے دور میں حضرت عمدۃ الحکمت بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ہزاروں علماء کے یہ استاد، ان سے پوچھئے کہ بنو امیہ کے دور میں جمعے کی نماز 4 شنبے کو ہوتی تھی، کتابیں اٹھا کر پڑھیے، جمعہ چلا جاتا، ہفتہ چلا جاتا، اتوار چلا جاتا، پیر چلا جاتا، منگل چلا جاتا، بادشاہ کی جب مرضی ہوتی جب نماز پڑھی جاتی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ کون سے؟ ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ اس بار معاف کیا، اگلے بار کوئی تہوار ٹکرائے، کبھی ہمارا بھی خیال رکھو، ہمارے دل میں بھی سینے میں بھی دل ہے، ہمارا دل بھی رسول اللہ کی خاطر تڑپتا ہے۔ آپ بھلے ہی 22-14 کو منائیں، 24 کو منائیں، کوئی فکر نہیں پڑتا، لیکن مسلمانوں یاد رکھو میلاد تو کل ہی ہوگا، بولو کل ہوگا، اور ضروری نہیں کہ جلوس کے ساتھ ہو، ضروری نہیں کہ سڑکوں پر نکلا جائے، کل کا پورا دن مسجدوں میں بیٹھ کر میلاد ہوگا، غریبوں کو کھانا کھلا کر میلاد ہوگا، یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کلا کر میلاد ہوگا۔ میلاد تو 12 کو 1500 سال سے چل رہا ہے، صبح قیامت تک 12 ہی کو ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔